لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین صلوات بھیجئے محمد والا حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سبھی لوگ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد جن مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں ان کو اس فاتحہ کا ثواب ایصال کر دیے گا۔ لیکن نام یاد نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ نام تو سب ہمارے لیے، اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ ہر عمل کو نیت کی بنیاد پر مانتا ہے۔ آپ بس اتنی نیت کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ جتنے لوگوں کا نام لیا گیا ان سب کو اس فاتحہ کا ثواب پہنچے بس۔ تو ہم نام آپ کو سنائے دے رہے ہیں۔ بی بی زہرا بنت مرتضیٰ حسین، مرتضیٰ حسین ابن ذکور الحسن، ذکور الحسن ابن جہانگیر حسین، جہانگیر حسین ابن علی حسین، نواب مختار بانو ابن کلب مصطفیٰ۔ یہ اتنے مرحومین ہیں۔ فاتحہ پڑھیے اور کہیے جن لوگوں کا فاتحہ پڑھایا جا رہا ہے ان کی روحوں کو پہنچے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، کئی سال کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مجبوریاں تھیں، خود میری اپنی طبیعت بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی تھی، مگر مولا حسین کے صدقے میں دوبارہ زندگی ملی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت لمبا وقت گزر گیا اس پروگرام میں مجلسیں پڑھتے ہوئے۔ یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے میں آ رہا ہوں شاید یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے۔ کم سے کم 45-46 سال تو مجھے ہو ہی گیا ہے۔ 83 یا 84 میں 1983 یا 84 میں پہلی بار آیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال آپ سب کی محبتیں ہیں جو کھینچ لائی ہیں مجھے یہاں تک۔ کئی سال کے بعد آیا ہوں، کوشش کروں گا کہ ایسی تقریر کر کے جاؤں کہ کم سے کم آپ کچھ نہ کریں تو مجھے دعا تو دیں صحت کی، اور صرف ایک دعا کی گزارش اب میں لوگوں سے کرتا ہوں اپنے لیے۔ لمبی چوڑی زندگی نہیں چاہیے مجھے،
جتنی زندگی ایک ذاکر کو ملنا چاہیے اتنی میں پا چکا ہوں، 70 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب تو جو زندگی ہے وہ مولا کا کرم اور عنایت ہے جس کی بنیاد پر ہے۔ تو بس ایک ہی دعا کی گزارش آپ سب سے ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، 1 سال 2 سال، اللہ جب تک چاہے، یہ ذکر مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں زندگی کے آخری سانس تک محمد و آل محمد کی مدح کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیت میں اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بس تمہارا اللہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں، اپنے فن کے اعتبار سے، اپنے ہنر کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے ہر صاحب فن، ہر صاحب کمال کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کو سب سے اچھا کہہ لے، مگر شرط یہ ہے کہ جس کمال اور ہنر کی بنیاد پر صاحب کمال اور صاحب ہنر اپنے کو سب سے اچھا کہے، وہ اپنے کمال اور ہنر میں اتنی بلندی پر پہنچ جائے کہ پھر دنیا میں اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ اگر صاحب فن کا کمال کا جواب نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے اچھا صاحب فن ہوں، سب سے اچھا صاحب کمال ہوں۔ اب میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ ایک ڈاکٹر اپنے کو سب سے اچھا ڈاکٹر کہہ سکتا ہے، مگر اسی وقت جب اس کا جیسا علاج کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو۔ ایک انجینئر اپنے کو سب سے اچھا انجینئر کہہ سکتا ہے، مگر اس وقت جب اس کی جیسی نقشہ نویسی کوئی دوسرا نہ کر پائے۔ ایک شاعر اپنے کو سب سے اچھا شاعر کہہ سکتا ہے، مگر اسی وقت جب الفاظ اور خیالات کی بندش اس کی لاجواب ہو۔ ایک ذاکر اپنے کو سب سے اچھا ذاکر کہہ سکتا ہے، مگر اسی وقت جب اس کی جیسی ذاکری کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں۔ اس اللہ کے اعلان کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی مخلوق ایسی ضرور پیدا کی ہے جس سے افضل نہ کل کوئی تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ جب وہ کہہ رہا کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں تو ماننا پڑے گا کہ جو ایسے کچھ لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے جن سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سب سے اچھے لوگ ہیں کون؟ تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، اس لیے کہ میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں۔ میں زیادہ ٹہلانے کا عادی نہیں ہوں، اور آپ مجھ سے لیکن نوجوان سمجھ جائیں گے جیسے 2020 میں سکسر پہ سکسر لگتے ہیں، میں اسی طرح کا ذاکر ہوں، زیادہ ٹہلاتا نہیں ہوں، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مخلوق میں کچھ ایسے ہیں لوگ کہ جن سے اچھا نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ قیامت تک ہو پائے گا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دنیا ایسے لوگوں کو مر جائے، سوائے آل محمد کے کوئی ایسا نہیں ملے گا جن سے بہتر نہ کل کوئی تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام، جن سے بہتر نہ آج تک کوئی ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔
اب جس خاندان کی بات میں کر رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں، اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ ہیں ہمارے رسول۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ۔ ہماری قوم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو لوگ مانتے ہی نہیں، لیکن آپ یقین جانیے ہم جتنا رسول کو مانتے ہیں اس سے زیادہ کوئی مانتا ہی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی رسول کو نہیں مانتا۔ بس ایک ہی بات ہے، ہم رسول اللہ کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا اللہ نے انہیں بھیجا۔ ہم نے انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، نہ ہم انہیں اپنا جیسا کہتے ہیں۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال ہے ہی نہیں جو میرے نبی جیسا ہو سکے۔ کوئی ہے اگر تو میں ابھی بتاؤں گا کون ہے۔ اب دیکھیے ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب اپنے اپنے رہبروں میں وہ خوبیاں گناتی ہیں جو ان کے رہبروں میں نہیں ہیں۔ یہ کم بخت مسلمان ہے جو اپنے نبی کے ان کمالات کو نہیں مانتا جو کمالات اللہ نے نبی کو دے کے بھیجے۔ میں نے ایک جملہ کہا نا ابھی کہ مسلمان ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے۔ دیکھیں مجھے 56 سال ہو چکے مجلس سے پڑھتے ہوئے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے آپ کو گنتی معلوم 56 سال؟ ہمارے نانیال میں ایک پروگرام ہوتا ہے مجالس کا، اسی جیسے یہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی مجلس میں نے وہیں پڑھی تھی اور وہیں سے شروعات ہو گئی۔ اس کے پچھلے جون میں 56 سال ہو گئے اس پروگرام کو۔ تو اس پروگرام کے جتنے سال ہوتے جا رہے ہیں میں یاد رکھتا ہوں اتنے سال مجھے مجلسیں پڑھتے ہو گئے۔ اب کی جون آئے گا تو 57واں سال ہوگا اس پروگرام کا۔ اس 56 سال کی ذاکری میں نے رسول کے بہت سے فضائل بیان کیے، لیکن آج یہ جو مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کو ہمارے جیسے، آج میں روایت کا سہارا لے کے نہیں، کسی حدیث کو ذریعہ بنا کے نہیں، قرآن سے ثابت کروں گا کہ میرا رسول میرا جیسا نہیں۔ یہ قرآن سے کیوں ثابت کروں گا، روایت سے کیوں نہیں، حدیث سے کیوں نہیں؟ ارے روایت سے ہم ثابت کریں گے، کوئی کہہ دے گا یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث سے ثابت کریں گے، کہہ دیں گے غیر معتبر ہے۔ لیکن ہم جب قرآن سے کوئی بات کہیں گے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان یہ جانتے ہیں ایک قرآن ہی تو ایسی کتاب ہے جس کی کہی ہوئی بات جو نہ مانے وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی کہی بات جو نہ مانے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، بہت ہی سامنے کی چیز۔ میرے خیال میں اس وقت پر کوئی ایسا نہ ہوگا جو میں سنانے جا رہا ہوں اس سے وہ واقف نہ ہو۔ سورہ انا انزلنا، سب ماشاءاللہ سے نمازی ہیں، اور یہ سورہ انا انزلنا وہ ہے جس کے لیے ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ الحمدو کے بعد پہلی رکعت میں سب سے بہتر ہے کہ سورہ انا انزلنا پڑھا جائے۔ پڑھنے کو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ لیے نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد پڑھا جائے، جیسے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سب سے بہتر ہے کہ قل واللہ پڑھا جائے۔ یہی انا انزلنا ثابت کرے گا رسول ہمارا جیسا نہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو سنا رہا ہوں انا انزلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر تو آپ سب جانتے ہیں نا، رمضان آنے والا ہے، اسی میں شب قدر آئے گی۔ 22 کا دن گزر کے رات میں جو اعمال ہوتے ہیں اسے شب قدر کے اعمال کہتے ہیں کہ نہیں؟
تو 22 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی شب قدر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر کیا ہے؟ اب کیا ہے شب قدر؟ خود اللہ بتا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کتنے مہینے کی راتوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے کی راتوں سے اللہ کہہ رہا ہے شب قدر بہتر ہے، افضل ہے۔ آپ بتائیے ہمارے ہاں کتنے مہینے ہوتے ہیں سال میں؟ 12 ہوتے ہیں نا، 12 کے بعد پھر پلٹ کے وہی مہینے کے نام شروع ہو گئے، تو ہمارے ہاں 12 ہی مہینے تو ہیں۔ تو اللہ کو تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شب قدر 11 مہینے اور 29 دن سے بہتر ہے۔ اب جب 12 کے علاوہ مہینے ہی نہیں ہیں تو 1000 مہینے کہاں سے آئے؟ اللہ نے کہا تم ہو کنویں کے مینڈھک، تم اس دنیا میں رہتے ہو، اسی دنیا کو تم نے کائنات سمجھ رکھا ہے۔ یہی ایک دنیا کائنات نہیں ہے، ہم نے بہت سی کائناتیں بنائی ہیں، ہم نے بہت سی دنیایں بنائی ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے تذکرہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو ایک عالم کا نہیں عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور دنیایں ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو جو چیز دیکھی نہ جائے کیا وہ نہیں ہے؟ ارے بھائی اللہ کو بھی تو دیکھا نہیں ہے یقین کی نہیں؟ جنت کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ جہنم آپ نے دیکھی نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ حوریں آپ نے دیکھی نہیں ہے یقین کی نہیں؟ فرشتے آپ نے دیکھے نہیں ہیں، یقین کی نہیں؟ غلمان آپ نے دیکھے نہیں ہیں، یقین کی نہیں؟ جنت کی بہتی ہوئی نہریں آپ نے دیکھی نہیں ہیں، یقین کی نہیں؟ جنت کے میوہ دار درخت آپ نے دیکھے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز نہ دیکھی جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہے۔ عالمین بہت سے ہیں، بہت سی دنیایں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کے رہنے والوں کو اللہ پال نہ رہا ہو۔ تو اب جب ہماری دنیا میں 12 مہینے ہیں تو یہ جو اور دنیا ہیں ان میں بھی تو مہینے ہوں گے بھائی، ان دنیاؤں میں بھی تو مہینے ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا 1000 مہینے کی راتوں سے شب قدر بہتر ہے، وہ شاید اس لیے اس نے کہا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی عالمین ہیں، اس کائنات میں جتنے بھی عالمین ہیں، ان میں سے جتنی راتیں ہیں وہ سب راتیں اگر اکٹھا بھی کر دی جائیں تو شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ساری راتیں، ہر عالم کی ساری راتیں بھی اگر اکٹھا کر دی جائیں تو اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن بھیجا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس شب قدر کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ یہ کائنات کی ہر رات سے افضل ہو گئی، بلند ہو گئی۔ سن رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو جب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کی کوئی رات شب قدر جیسی نہیں ہو سکتی، تو جس نبی پر یہ قرآن آیا ہے وہ ہمارا جیسا کیسے ہوگا؟ صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ جس رات میں قرآن آیا ہے، جب اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے تو جس نبی کے سینے پر یہ قرآن آیا ہے اس نبی جیسا کوئی کیسے ہو جائے؟ اچھا اب ایک سامنے کی مثال اور دے دیتا ہوں۔ دیکھیے ابھی ایک میرا خیال میں 2 مہینہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد دلی والا الیکشن ہونے والا، مودی جی والا الیکشن۔
ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس میں الیکشنوں کی کوئی کمی نہیں ہے. روز کوئی نہ کوئی الیکشن ہوا ہی کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی یونین کے الیکشن، صدر کا الیکشن، ودھان سبھا کا الیکشن، لوک سبھا کا الیکشن، راجیہ سبھا کا الیکشن، نہ جانے کتنے الیکشن ہوتے ہیں. ان الیکشنوں میں اکثر ایسے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے پہچان کے ہیں. کبھی کبھی دوست بھی ہوتا ہے، کوئی اپنا دوست ہے ساتھ کا اٹھنے بیٹھنے والا، وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا. آپ کے گاؤں میں پردھانی کا الیکشن ہو، جو بھی کھڑا ہوگا جاننے والا ہو. تو ان الیکشنوں میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رات دن کے ساتھ. جب آپ نے چاہا ان کے گھر چلے گئے، جب انہوں نے چاہا آپ کے گھر چلے آئے. ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہونے والے. اب مان لیے یہ لوک سبھا کا الیکشن 2 مہینے کے بعد ہونے والا ہے. آپ کے ایریے سے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جائے جو آپ کا جاننے والا ہے، آپ سب اس سے خوش ہیں، آپ سب نے مل کے اسے ووٹ دیا اور جلیے وہ جیت گیا، ہو گیا ایم پی. وہ اب یہ بتائیے کہ یہ جب لوک سبھا کا الیکشن جیتا تو اس کی زندگی میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا؟ کہا صاحب بہت فرق آ گیا. پہلے یہ جب چلتا تھا تو اکیلا چلتا تھا، اب اس کے پیچھے پیچھے پولیس چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس چلتی ہے. ایک گاڑی اس کی اپنی ہوتی، 4 گاڑیاں پولیس والوں کی ہوتی ہیں. پہلے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی قاعدے کا مکان نہیں تھا، اب سرکاری بنگلہ ملا ہوا ہے. بنگلے کے چاروں طرف پولیس بیٹھی ہوئی ہے، پہرا دے رہی ہے. پہلے کوئی پہرا دینے والا نہیں تھا. پہلے آپ جب چاہتے تھے اس کے گھر چلے جاتے تھے بغیر کسی روک ٹوک کے. لیکن اب وہ سرکاری بنگلے میں رہ رہا ہے. آپ کو اگر اس سے ملنا ہے تو پہلے اس سے ٹائم لیجئے، اور جو ٹائم آپ کو دیا جائے اسی ٹائم پر جائیے، ہو جائے گی ملاقات آپ کی. اور جب آپ جائیں گے تو وہاں جو پولیس والے سب اس کے بنگلے کے چاروں طرف پہرا دے رہے ہوں گے وہ آپ کی تلاشی لیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے اندر، تلاشی لیں گے. اب آپ وہاں بگڑ کے کھڑے ہو جائیے کہ جب پہلے ہم جاتے تھے ان کے ہاں تو کبھی کوئی تلاشی نہیں ہوتی تھی، اب تلاشی کیوں ہو رہی؟ تو آپ جانتے ہیں وہ جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ کہیں گے اب یہ آپ کا دوست پہلے والا آپ جیسا نہیں ہے، اب یہ لوک سبھا کا ممبر ہو گیا ہے، آپ سب نے ہی اسے ووٹ دے کے چن لیا ہے، تو اب یہ آپ جیسا عام انسان نہیں ہے. کچھ سنا آپ نے؟ ہم نے سب نے مل کے چنا ہے، تو اب یہ ہمارا جیسا نہیں رہا. عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ جب ہمارا چنا ہوا ہمارا جیسا نہیں رہا تو وہ نبی جسے اللہ نے چنا ہے. بھائی ہم تو بالکل سامنے کی بات کرنے کے عادی ہیں. جب ہمارا چنا ہوا آدمی ہمارا جیسا نہیں رہ گیا تو جسے اللہ نے چنا ہے وہ نبی ہمارا جیسا ہوگا. جتنا ہم میں اور اللہ میں فرق ہے اتنا ہی ہمارے چنے ہوئے اور اللہ کے چنے ہوئے میں فرق ہے. بعد خدا سب سے بزرگ بندہ خدا میرا نبی. یہ ساری کائنات اسی کے صدقے میں خلق ہوئی. اللہ خود کہہ رہا اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا ہی نہ کرتا. تو ہم نے جس خاندان کی بات کی اس کا سب سے بزرگ ہمارا رسول، اور ایسا رسول کہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے. مانتے ہیں نا آپ کہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، غلط ہے. ہائے اب آپ دیکھیں پھنس گئے نا. ابھی ہم ہی نے کہا کہ جس کا جیسا کوئی نہیں، آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اب میرے نبی جیسا ہے. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں کہ نبی جیسا ہے. یہ ہمارے گلے میں کپڑا پڑا ہے، یہ پورا ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ہم 2 ٹکڑے کر دیں تو اب آپ سے ہم پوچھیں کہ یہ ٹکڑا کیسا اور یہ ٹکڑا کیسا، تو آپ کیا کہیے گا؟
یہی تو آپ کہیں گے ارے بھائی پورا ایک تھا آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے تو جو اس کا کلر وہی اس کا کلر، جو اس کا کام وہی اس کا کام، جتنا یہ ٹکڑا پاک ہے اتنا یہ ٹکڑا پاک، یہی تو کہیں گے آپ۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے ایک نور پیدا کیا اور اس کے بعد ان نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے کا نام محمد رکھا، ایک ٹکڑے کا نام علی رکھا۔ تو جیسے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ان 2 کپڑوں میں کوئی فرق نہیں، ویسے ہی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد محمد علی میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا میرا نبی ویسا میرا علی، جیسا میرا علی ویسا ہی میرا نبی۔ اچھا اب دوسری بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی، یہ ایک ٹکڑا ہے پورا، ہم اس کو 2 ٹکڑے اگر کر دیں تو دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہی تو کہیں گے یہ ٹکڑا اس کے جیسا ہے اور یہ ٹکڑا اس کے جیسا ہے۔ اب اگر ان میں بولنے کی طاقت ہو، اس کپڑے میں اگر بولنے کی طاقت ہو تو یہ ٹکڑے بول سکتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے جیسے، اور یہ کہیں کہ ہم اس کے جیسے، بولنے کی طاقت ہو تو یہی تو کہیں گے۔ تو اب اللہ نے جب ایک نور پیدا کیا، 2 ٹکڑے کیے اس کے، ایک ٹکڑے کا نام محمد رکھا، ایک ٹکڑے کا نام علی رکھا، تو اب مجھے کہنے کا حق ہے محمد کہہ سکتے ہیں علی ہمارے جیسے، نہیں ابھی آپ نہیں پہنچے، اب محمد کہہ سکتے ہیں علی ہمارے جیسے، اور مولا علی کہہ سکتے ہیں اے محمد ہمارے جیسے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے گا۔ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ علی ہمارے جیسے، اور علی کہہ سکتے ہیں نہیں کہ محمد ہمارے جیسے؟ آپ کا دماغ نہیں پہنچا، میں پہنچا رہا ہوں۔ یعنی پوری کائنات میں کسی کی اوقات نہیں جو محمد کو اپنا جیسا کہہ سکے، یہ صرف میرا علی کہہ سکتا ہے محمد ہمارے جیسے۔ پوری کائنات میں کسی کی اوقات نہیں جو کہہ سکے کہ محمد ہمارے جیسے، صرف ایک میرا مولا علی ہے جو کہہ سکتا ہے محمد ہمارے جیسے۔ مگر توجہ دیجئے گا، مولا علی کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے، مگر میرے مولا نے کبھی کہا نہیں، مولا نے کبھی نہیں کہا محمد ہمارے جیسے، بلکہ انہوں نے تو کچھ اور کہا۔ انہوں نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی جو کہہ سکتا تھا کہ محمد ہمارے جیسے ہیں وہ تو کہہ رہا کہ میں غلام ہوں، اور یہ 2 ٹکے کا مسلمان جو غلام بھی کہلانے لائق نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے محمد ہمارے جیسے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ جو اپنا جیسا کہہ سکتا ہے وہ کہہ رہا میں غلام ہوں، اور یہ غلام بھی کہلانے کے لائق لوگ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں محمد ہمارا جیسا۔ اس سے بڑا اندھیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو اپنے مولا کے فضائل سناؤں؟ کائنات کا سب سے افضل بندہ، بس رسول ہے اس کا جیسا اور کوئی نہیں۔ یہ جو اپنا جیسا کہتے ہیں جو لوگ، قرآن نے ان کی حقیقت بتائی ہے ہم کو۔ اب ان کی حقیقت سنیے، اس کے بعد دیکھیں پھر میرا مولا اور میرا نبی کہا ہے۔ دیکھیں وہ ابتدائی زمانہ تھا جب ہم آتے تھے تو یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تھوڑے بہت کچھ، زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو بیچارے علم سے بالکل۔ اب تو ماشاءاللہ مولویوں کی بہتات ہے، میرے خیال میں کسی گاؤں میں اتنے مولوی نہ ہوں گے
जितने आपके महमूदपुर और सरैया में हैं। तो अब तो पढ़ना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को किस्सा सुनाऊं। जब मैं पहले साल आया था यहाँ, तो मैंने मजलिस पढ़ने में पूरा जोर लगा दिया। कोई न वाह ना कुछ नहीं, सब बैठे खाली सुनते रहे। तो जब हम चलने लगे यहाँ से मजलिस पढ़ के, अच्छा हम तो ये सोच के जा रहे थे कि अब दोबारा कोई नहीं बुलाएगा, इसलिए कि हमारी मजलिस चली ही नहीं, किसी को पसंद आई नहीं। हम जब चलने लगे तो शकूरुल हसन मरहूम, इनके लए के अब्बा, इन्होंने कल्बे को बुलाया, इस सामने अभी मौजूद है, इनसे पूछ लीजिएगा। कल्बे को बुलाया और कहा सुन, ऐसे तो बोलते सुन, अगले साल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो अगर हम जिंदा रहे तो हम करेंगे, नहीं तो तुम लोग करोगे। तो जब अगर हम मर जाएं और तुम लोग प्रोग्राम करो तो किसी को बुलाना चाहे न बुलाना, इन मौलवी को साहब को जरूर बुलाना हमारे लिए। का कोई मौलवी को बुलाना या ना बुलाना, इनको जरूर बुलाना। तो हम घूमने, हमने कहा शकूरुल हसन ये बताओ, हमने जब मजलिस पढ़ी तो न वाह हुई न आ हुई, तो मजलिस तो हमारी चली नहीं, तो हमको क्यों इनसे कह रहे हो कि जरूर बुलाना? कहने तुमसे अच्छी मजलिस किसी ने पढ़ी ही नहीं। तो हमने कहा जब हमने इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी तो वहां तो कोई बोला नहीं। तो उसने कहा सुनो मौलवी साहब, तुमने जो कुछ पढ़ा हमारी समझ में कुछ थोड़ी आया। ये उनकी लफ्जें हैं, तुमने जो पढ़ा वो हमारी समझ में कुछ नहीं आया, मगर जितनी मेहनत करके चिल्ला के तुमने पढ़ा है, ऐसी मेहनत करके किसी ने मजलिस पढ़ी नहीं। इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं कि अगर हम मर जाएं तो आपको जरूर बुलाऊंगा। ये आपसे अच्छी मजलिस किसी की हुई नहीं। यहाँ तो लोग आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, आपने मेहनत करके मजलिस पढ़ी है। अब तो माशाअल्लाह इतना काया पलट हो गई है कि हम नुक्ता बयान पूरा कर नहीं पाते और पब्लिक समझ लेती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब सुनिए, ये जो लोग रसूल और आले रसूल को अपना जैसा समझते हैं, इनकी औकात देखे कुरान में अल्लाह ने खुद बयान की। अब जो मौलवी हज़रात बैठे हैं ये समझ लेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में हमारे जैसे इंसानों के बहुत से ऐब बयान किए हैं, बुराइयां बयान की हैं। इस इंसान में ये बुराई है, इस इंसान में ये ऐब है। हम दो बुराइयां आपको सुनाएंगे सिर्फ कुरान में जो अल्लाह ने हमारी आपकी बयान की। एक बुराई अल्लाह ने कहा, इस इंसान को हमने जाहिल पैदा किया। आज लोग अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं, अल्लाह कह रहा है हमने जाहिल पैदा किया इसको। एक ऐब तो ये हमारा बयान किया गया कि हम जाहिल पैदा हुए, और दूसरा ऐब आज हाथ पैर वाले हो गए, जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा उठा के पटक दिया, जिसको चाहा गाली दे दी। ताकत के ऊपर अपने भरोसा है, और अल्लाह कह रहा है कि हमने इस इंसान को कमजोर पैदा किया। अब ये तो हमने कहा है, अब वो लफ्ज़ें सुनिए जो अल्लाह की लफ्ज़ें हैं कुरान में। क्या कहा अल्लाह ने हमारे जैसे इंसानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह कह रहा है हमने इस इंसान को कमज़ोर पैदा किया। अब आप कहें कि साहब कमज़ोर तो हम नहीं हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं कि कितने कमज़ोर हैं आप। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, देखिए सर्दी जा रही है, मच्छर बहुत ज़ोर से पैदा होंगे। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मच्छर ने आके उसके गाल पर काटना शुरू कर दिया। इस बच्चे के हाथों में इतना दम है कि इस मच्छर को हटा दे? रोएगा बच्चा मच्छर के काटने से। ये रोना नहीं है, अपने घर वालों को मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे मच्छर काट रहा है आओ। यानी इतना कमजोर है कि मच्छर से लड़ने की ताकत इसमें नहीं है। मच्छर काट रहा तो ये रो रहा है, अरे भाई हटा दो, उड़ा दो। क्या कैसे उठाए? हाथों में दम ही नहीं, हाथों में इतनी ताकत ही नहीं कि मच्छर उड़ा दे। तो ये इंसान जब पैदा हुआ तो इतना कमजोर है। नाक पे एक मक्खी बैठ गई, कहावत है नहीं, ये नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। ये पैदा हुआ, इनके नाक पर मक्खी बैठ गई, उलझन हो रही है, मक्खी को उड़ा नहीं पा रहे हैं।
آپ نے محسوس کیا کتنا کمزور ہے یہ انسان؟ یہ جب پیدا ہوا تو ایک مکھی اڑانے کی طاقت نہیں، یہ جب پیدا ہوا تو ایک مچھر کو ہٹانے کی طاقت نہیں، مچھر کاٹ رہا اسے لڑنے کی ہمت نہیں، کتنا کمزور ہے یہ انسان۔ مگر یہی انسان جب جوان ہوا، اب وہ کمزوری کا زمانہ ختم ہو گیا، اب یہ انسان جوان ہوا تو ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے کہ جو پیدا ہوا تھا تو مکھی نہیں اڑا پا رہا تھا، پیدا ہوا تھا تو مچھر نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر جب جوان ہوا تو اس کے سامنے شیر چھوڑا جاتا تھا اور وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اسے چیر کے دو کر دیتا تھا۔ شیر افغن اس کو خطاب ملا تھا، شیر کو پھاڑ ڈالنے والا، شیر انسانوں کو پھاڑ ڈالے۔ یہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ شیر کو پھاڑ ڈالتا تھا۔ کتنی طاقت آ گئی؟ پیدا ہوا تھا تو مچھر نہیں اڑا پا رہا، مکھی نہیں ہٹا پا رہا، مگر اب جب جوان ہوا تو شیر کا کلہ چیر دے رہا ہے۔ رستم نام سنا ہے آپ نے؟ یہ ایرانی تھا، پہلوان، اتنا طاقتور انسان کہ اس کے سامنے جو بھی آیا ہڈی توڑوا کے گیا، کوئی جیت نہیں پایا۔ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ آج وہ دنیا میں اس کا خطاب چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی بہت بڑا پہلوان نکلا ہے تو اسے رستم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو پیدا ہوا تھا تو مکھی نہیں اڑا پا رہا تھا، پیدا ہوا تھا تو مچھر کو نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر جوان ہوا تو رستم جہاں بن گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم پیدا ہوئے تھے تو مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں، ہم پیدا ہوئے تھے تو مچھر کے برابر بھی طاقت نہیں، مگر جب ہم جوان ہوئے تو ہم شیر افغن بن گئے، ہم جوان ہوئے تو ہمیں رستم کا خطاب مل گیا۔ آپ سوچئے، رستم کا خطاب اسے ملا ہے جو مچھر نہیں اڑا سکتا، جو مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ اب ذرا سوچئے، جب مکھی نہ اڑا پانے والا اتنا طاقتور ہو جائے کہ رستم کا خطاب مل جائے، شیر افغن کا خطاب مل جائے، تو جو پیدا ہی ہوا تھا کلہ اژدر چیرنے والا، ارے بھائی جو پیدا ہی ہوا تھا کلہ اژدر چیرنے کی طاقت لے کر، اب اگر وہ جوانی میں در خیبر اٹھا لے، ایسا علی جیسا بندہ جب پیدا کرتا ہے اللہ، تب کہتا ہے میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ اچھا، ایک عیب انسان کے دیکھ کے آپ نے اپنے مولا کی فضیلت دیکھ لی، اب دوسرا عیب سن لیجیے۔ اللہ نے ہمیں جاہل کہا ہے، مگر یہ تو لفظیں ہماری ہیں، آپ وہ لفظیں سنیے جو قرآن میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام انسان کے لئے اللہ کہہ رہا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اما بھئیہ جب امامے پہ آنے پر ایسی صلوات بھیجئے گا تو میرے نام پر تو آپ بولیں گے نہیں۔ دیکھیں، شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اسلام نے ہر انسان کے تین لوگوں کو باپ کا درجہ دیا ہے۔ ایک وہ جو پیدا کرنے والا، وہ ہے باپ۔ ایک جو اب بیٹی دے دے کسی کو، وہ ہے باپ۔ اور وہ تیسرا جو علم دے، وہ ہے باپ۔ یہ میرے شاگرد ہیں، میں نے انہیں پڑھایا ہے۔ مگر یہ میرے بیٹے ہیں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، بیٹا اگر باپ سے مرتبے میں آگے بڑھ جائے تو اسے مان لینے میں گناہ نہیں ہے، نہ ماننا گناہ ہے۔ یہ بیٹے ہیں ہمارے، لیکن ہم سے زیادہ صاحب علم ہیں، ہم سے زیادہ صاحب عزت ہیں۔ ان کے سر پر امامہ رسول ہے، ان کے جس پر لباس رسول ہے، تو ان کا احترام
लाजमी है, वाजिबी है। आलिम की इज्जत कीजिए, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। तो मैंने कहा ना, कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारा क्या बयान किया, हमारी जहालत का, हमने इस इंसान को जाहिल पैदा किया। और वो फिक्रा भी सुन लिया आपने, फिर से दोहरा रहा हूँ, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह कह रहे इस इंसान को जब हमने उसकी माँ के शिकम से बाहर किया, यानी जब ये पैदा हुआ तो इसकी कैफियत क्या थी, ला तालमून शैआ, ये कुछ नहीं जानता था, कुछ जानता ही नहीं था। अब आप कहेंगे कुछ नहीं जानता था, क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इसे अलिब्बे नहीं आता था, इसे ABCD नहीं मालूम थी, ये काखा गाघा नहीं जानता था। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानता की तारीफ नहीं कर सकते। अलिब्बे नहीं आता, ABCD नहीं आता, काखा गाघा नहीं आता, जहां से जानने की शुरुआत होती वही नहीं जानता। ये है ला तालमून शैआ, मुतलक जाहिल। मगर यही इंसान जब बड़ा हुआ तो फलसफे पर किताबें इसी इंसान ने लिखी हैं, मंतिक पर बहसें इसी इंसान ने की हैं। पैदा हुआ था तो ABCD नहीं आती थी, और अब जवानी में बहसें कर रहा है। चलिए जाने दीजिए फलसफा और मंतिक। इतनी बड़ी एक चीज आज हर हाथ में है। क्या है ये? मोबाइल। जिब्रील अल्लाह के यहां से लेके नहीं आए हैं ये मोबाइल। ये जो पैदा हुआ तो ला तालमून शैआ था, उसी इंसान का बनाया हुआ है ये। आप देखिए इतना कसरत से इस्तेमाल हो रहा है कि लोग इसके बनाने वाले के ऊपर सोचते ही नहीं। वरना आप सोचिए कि इस बनाने वाले ने क्या कमाल की चीज बना दी। इतनी बड़ी एक डिबिया है और जरा सा यूं उंगली चलाई इसके ऊपर, 7 समंदर पार रहने वाले से बातें होने लगी। आप गौर कीजिए तो कमाल की चीज है, दिमाग परेशान हो जाए, कैसे बना दिया इस इंसान ने। ये पैदा हुआ था तो ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानता था, और जब जानने वाला बना तो मोबाइल जैसी चीज बना दी। अच्छा ये चलिए, मोबाइल तो छोटी सी चीज है, इसने एक चीज और बनाई इतनी बड़ी, इस शेप में। क्या है ये? टीवी। मोबाइल से अगर किसी से बात करना है तो उसकी स्क्रीन टच कीजिए। और ये जो टीवी बनाया ना इस इंसान ने, इसमें स्क्रीन को टच करने की भी जरूरत नहीं। वहां लगाइए तो उस दीवार पर टीवी, और यहां बैठ जाइए आप, और हाथ में इतना बड़ा वही मोबाइल जैसा एक चीज है जिसका नाम है रिमोट। रिमोट लेके बैठिए और यूं रिमोट उठा के टीवी को यूं दिखाइए, और एक बटन कोई दबा दीजिए, उसमें बटन लगे बने हुए हैं, एक बटन दबा दिए। जैसे ही आपने बटन दबाया, 7 समंदर पार रहने वाला दिखाई भी देने लगा, उसकी आवाज भी आने लगी। ये अल्लाह के यहाँ आसमान पर किसी कारखाने का बनाया हुआ नहीं है, इसी दुनिया में बना है। और उस इंसान ने बनाया जो पैदा हुआ तो ABCD नहीं जानता, तो पैदा हुआ तो ला तालमून शैआ, मगर जवान होके इतना जानने वाला बन गया कि ऐसी चीज बना दी इसने। अच्छा ये तो टीवी है इतना बड़ा, हमने जो बताया कि दिखाया, एक इससे छोटी इतनी बड़ी चीज क्या है ये? लैपटॉप। देखिए बुजुर्ग न जानते होंगे मगर मेरे जवान जानते होंगे, दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है लैपटॉप को। कंप्यूटर जिसे कहते हैं 8वां अजूबा है। आप जरा गौर तो कीजिए, पैदा हुआ था तो ABCD नहीं आती, अलिब्बे नहीं आता, काखा गाघा नहीं आता, और जवान हुआ तो ऐसी चीज बना रहा है जो दुनिया के अजायब में शुमार हो रही कि नहीं? एक बात मैं कहूं,
توجہ دیجئے کہ بیٹھ جائیے بھیا، بیٹھ جائیے یہیں پر. ایک صلوات بھیج دیئے محمد علیہ. آپ برا نہ مانیے کہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے پڑھا تھا کل یا پرسوں ہی. اوم پرکاش راج بھر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ اب ہم تو ایسی ہی مجلسیں پڑھنے لگے. اوم پرکاش راج بھر اب منتری بنائے گئے ہیں. کل ان کو امت شاہ نے دلی بلائے، انہوں نے کہا کہ نہیں آئیں گے. 3-4 بار انہوں نے فون کر کے ان کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں آئیں گے. تو آخر میں انہوں نے کہا بڑے ضدی ہیں آپ، جو آپ کے دل میں سمائی ہے وہی کیجئے گا. یہ راج بھر ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے طے کر لیا تھا یہاں بیٹھنا تو یہیں بیٹھے. ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ. چلیے دیکھیں، برا نہ مانے کوئی بھی، یہ ذہنی تفریح ہے. 56-57 سال کا ذاکر ہو چکا ہوں، بچے کو بیچ میں ہنسانا ضروری ہے، ورنہ سنتے سنتے لوگ تھک جاتے ہیں. یہ صرف ہنسانے کے لیے کہا، آپ برا نہ مانیے. پیدا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ شایا ABCD نہیں جانتا، کاکھا گاگھا نہیں جانتا، الف بے نہیں جانتا، مگر جب جوان ہوا تو اتنا جاننے والا بن گیا کہ اس نے موبائل بنا دیا، اس نے لیپ ٹاپ بنا دیا، اس نے ٹی وی بنا دیا. یہ انسان کا دماغ کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے اچھا اور جانے دیا اور آگے بڑھیے. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی صاحب کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی حاجی بنیں گے، تو اب حج کے لیے تو مکے جانا پڑے گا، یہاں تو ہوتا نہیں. تو مکے جانے کے 2 ہی سواریاں تھیں، ایک اونٹ ایک گھوڑا، بس. اور اگر کسی کے پاس اونٹ اور گھوڑا بھی نہیں تو تیسری سواری اس کے یہ 2 پیر، پیدل چل کے جاؤ. تو جانتے تھے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پیدل جاتے تھے. 2024 میں چلے پہنچے 2027 میں. پیدل جا رہا ہے مکے تک آدمی، 3-4 سال سے کم نہیں لگتا تھا پہنچنے میں. اچھا اب اتنی دور پیدل چل کے گیا، حج کیا تو اب اتنا تھک گیا ہے کہ فوراً واپس آنے کی ہمت نہیں. 6 مہینے وہیں پڑا رہا. 27 میں پہنچا تھا، 28 میں واپس چلا وہاں سے، تو 30-31 میں آ کے پہنچا یہاں. کچھ سنا آپ نے؟ حج کرنے چلے تھے 24 میں، اب بستی میں حاجی صاحب کہہ کے پکارے جا رہے ہیں 2030 میں. کتنا ٹائم لگ گیا؟ 7 سال. حاجی بننے کے لیے 7 سال چاہیے تھے. مگر یہ انسان جو پیدا ہوا تھا تو ABCD نہیں جانتا تھا، اسی انسان نے ایسی سواریاں بنا دی، اتنی تیز رفتار سواری کہ اگر کعبے کا طواف کر کے لوٹ آنا ہو تو آج ایسی سواریاں موجود ہیں کہ صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکلیے، مکہ پہنچیے، طواف کعبہ کر کے آئیے اور رات کا کھانا اپنے گھر میں کھائیے. جہاں 7 سال لگ رہے تھے حاجی بننے میں، وہاں ایک ہی دن میں انسان واپس آ رہا ہے. ہے نا یہ انسانی علم کا کمال؟ ایسے ایسے جہاز بنا دیے، ایسے ایسے تیز رفتار سواریاں. ارے انسان کی آواز جتنی دیر میں پہنچے اس سے تیز سواری چلنے والی. یہ اس انسان کا کمال ہے جو پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا. جاگو میرے بھائیوں، میں کہنے جا رہا ہوں، یہ اس انسان کا کمال ہے جو پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا. لا تعلمون شیئا، مگر اس نے موبائل بنا دیا اتنا قابل، ٹی وی بنا دیا اتنا قابل، لیپ ٹاپ بنا دیا اتنا قابل، تیز رفتار جہاز بنا دیا اتنا قابل. تو جب جاہل پیدا ہونے والا اتنا قابل ہو سکتا ہے تو جو آسمانی کتابوں کا علم لے کر آیا تھا، اب اگر وہ منبر پر کہے جو چاہو اب سے پوچھو. ارے بھائی جب جاہل اتنا ترقی کر سکتا ہے تو جو ترقی یافتہ ہی آیا تھا وہ اگر منبر پر کہے کہ جو چاہو ہم سے پوچھو تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو ایک بات کہتا ہوں، اے انسان اپنی ترقی سمجھ لے، علی کے خلاف بولنا بھول جائے.
ایک صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب بھی اگر نہ سمجھے تو ڈوٹ کے مر جائے یہ انسان. ممبر پہ علی دعویٰ کریں جو چاہو ہم سے پوچھو، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے موبائل کا تذکرہ کیا. دیکھیں پھر کہنا ہو سکتا ہے بزرگ ہماری بات نہ سمجھ پائیں، لیکن نوجوان سمجھ لے گا. یہ موبائل جو بنایا گیا ہے اس میں ایک چیز ہے گوگل. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا گوگل؟ بول دیجئے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. ہے نا گوگل؟ اسی گوگل کے ذریعے آپ دنیا کا کوئی سوال اسے گوگل کو آن کر کے کیجئے. کیا کہہ رہا ہوں؟ گوگل آن کر دیجئے اور دنیا کا کوئی بھی سوال، یہ سب مطلب نہیں ہے اسلامی ہے یا غیر اسلام، جو بھی سوال آپ کا ہو کسی بھی سبجیکٹ پر آپ اپنا سوال بولیے. گوگل کو آن کرنے کے بعد 1 سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کا جواب آ جائے گا. کیا سن رہا ہے میرا منظر؟ یہ گوگل کا کمال ہے. یہ گوگل اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ اسی انسان کا بنایا ہوا ہے جو لا تعلمون شیئا تھا. جب پیدا ہوا تھا تو الف ب نہیں جانتا تھا، ABCD نہیں جانتا تھا. اتنا جاہل جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ اتنا قابل ہو گیا کہ اس نے ایسی چیز بنا دی کہ اب جو چاہو سوال کرو. یہ تمہارا بنایا ہوا گوگل تمہیں جواب دے گا. تو سوچو جب تمہارے بنائے ہوئے میں اتنا کمال ہے تو جس علی کو اللہ نے بنا کے علم دے کے بھیجا تھا وہ اگر دعویٰ کرے جو چاہو پوچھو. اسی گوگل ہی کے ذریعے ایک کمال اور انسان کا دکھا رہا ہے. اب پورے ہندوستان میں آپ کو کہیں بھی جانا ہو بائی کار، آپ کو راستہ نہیں معلوم تو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ کچھ. گوگل آن کیجئے اور جہاں جانا وہاں کی لوکیشن سیٹ کر دیجئے موبائل میں. یہ ہر 2 منٹ 1 منٹ کے بعد بول بول کے بتائے گا داہنے چلو، اب بائیں چلو، سامنے اتنے کلومیٹر چلو، پیچھے ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ. یہ بغیر کسی سے پوچھے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا یہ گوگل. کس نے بنایا یہ گوگل؟ انسان نے بنایا. اور یہ پوری زمین کا راستہ آپ کو بتا رہا ہے. مگر میرے دوستو ایک بات کہوں، اس انسان کی تعریف تو ہے کہ اس نے ایسی چیز بنا دی جو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اشارے پر چلتے جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے. مگر یہ انسان اترائے نہیں کہ اس نے زمین کے راستے آپ کو بتا دیے. ایک مرتبہ مسکرا کے نجف سے آواز آئی علی کی، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تو زمین کے راستے جانتا ہے. میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے. یہ آسمان سے زیادہ زمین کے راستے جانتے ہیں اور وہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں. بتائیے ہے ہمارے جیسے؟ ایسے بندوں کی تخلیق کے بعد فخر سے اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا. دیکھیں 1 گھنٹہ ہو گیا، پڑھتے رہیں. ارے بھائی پتہ نہیں یہاں کہیں لائک تو نہیں، کہیں اگر بغل بیٹھے ہیں سن رہے ہوں. میں نے ان سے گزارش کہ بھیا بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہتا ہوں، اب بس سے سفر کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب گاڑی دو تو آ سکتا ہوں میں. تو انہوں نے کہہ دیا مولوی صاحب بس لیمٹ ہم 5000 دے سکتے ہیں آپ کو، اب آپ چاہے گاڑی سے آئیے چاہے جیسے آئیے. تو یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ اور پڑھیے ابھی،
تو ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجلس کے بعد چلو، جب گاڑی پر ہم بیٹھنے لگے اور وہ 5,000 مجھے دیں تو ان سے بھی کہنا تھوڑا سا اور پڑھیے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. بھائی آپ کے گاؤں کے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں ان سے کہ نہیں؟ تھوڑا اور کر دیجیے. 3,500 روپیہ تو گاڑی کا کرایہ خرچ ہو گیا. مگر چونکہ میں آ رہا ہوں 40 سال سے، اس محبت میں آیا ہوں. ایک صلوات اور بھیجیے محمد وآل محمد. اب آپ نے کہا ہے اور پڑھیے، آپ کی بات رد نہیں کروں گا. شاید شرما حضوری میں آپ نے اسے کچھ کہہ دیں. میرے نبی کا کوئی جواب نہیں سنا دیا میں نے آپ کو. مولا علی کے جو کمالات ہم نے سنا ہے، کوئی جواب نہیں. تو جب میرے نبی کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا علی کا کوئی جواب نہیں، تو اب اسی گھرانے میں اگر کوئی بی بی آ جائے جو نبی کی رسالت کا جز ہو، علی کے برابر ہو، تو اس فاطمہ کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اور اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوں اور میرے جملوں کو سمجھ سکیں اور داد دے سکیں، اس لیے کہ اب میں اپنی شہزادی کے لیے بول رہا ہوں، تو میں ابھی تک میں نے کسی سے داد مانگی نہیں ہے، مگر اب میں مانگ رہا ہوں. میں شہزادی کے لیے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر مجھے داد چاہیے. رسول نے کہا یہ میری رسالت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. آپ بتائیے قرآن میں 30 پارے ہیں، ایک پارہ اگر الگ ہو جائے تو وہ جو الگ ہے وہ قرآن نہیں کہا جائے گا. وہ جو پارہ ہم الگ کر دیں تو وہ قرآن نہیں کہا جائے گا. کہا صاحب کہا جائے گا، اس لیے کہ قرآن ہی کا جز تو ہے. اس کا مطلب جز کو بھی وہی نام دیا جاتا ہے جو کل کا ہوتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ علیہ کے لیے کہا یہ میری رسالت کا جز ہے. اس کا مطلب نبی کل نبوت ہے، فاطمہ جزو نبوت ہے. میرا نبی کل نبوت ہے، میری فاطمہ جزو نبوت ہے. اور جب اس کی شادی کی نوبت آئی تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میرے فاطمہ کے برابر کوئی نہیں تھا. یہ فاطمہ کی عظمت کو سمجھئے. میرے نبی نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کہتے ہیں برابر والے کو، یعنی کوئی میری شہزادی سیدہ کے برابر کا نہ ہوتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے علی کو بھیج دیا تو فاطمہ کا کفو آ گیا. دیکھیں جیسے نبی نے کہا میری فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ویسے ہی اللہ نے بھی اپنے لیے کہا میرا کوئی کفو نہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے سورہ قل اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایسا ایک ہے جو کسی چیز سے مل کے نہیں بنا. میں احد کے معنی سمجھا رہا ہوں. احد کے معنی جو کسی چیز سے مل کے، شربت جیسے ایک چیز ہوتی ہے مگر وہ شکر اور پانی سے مل کے بنتی ہے کہ نہیں. اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے جو کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے. اللہ الصمد. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے، یعنی نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اس اعتبار سے جیسے باپ کی اولادیں ہوتی ہیں، اور نہ اس طرح سے اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. اللہ کا کوئی والد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ ایسا ایک ہے کہ جس کے برابر کا کوئی نہیں. تو اللہ نے اپنے کو احد کہا ہے اور یہ کہا کہ میرا کوئی کفو نہیں ہے، میرے برابر کا کوئی نہیں. کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اے میرے اللہ، تو نے اپنی آبرو بچا لی. اگر علی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اس کائنات میں ایک اللہ کے کوئی برابر نہ ہوتا، ایک فاطمہ کے برابر کوئی نہیں. یا تو اللہ کا کفو نہ ہوتا یا فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا.
یہ شان ہے میری شہزادی. اور بس آخری کلام میں نبی کی رسالت کا جز ہے تو قرآن نبی ہے کہ نہیں ہے اپنے وقت؟ یہ عورتوں کی نبی ہے. مولا علی کی کفو ہے برابر بالکل ایک جیسی ہے. تو علی تو امام زمانہ ہے. تو اگر علی جیسا کوئی ہے تو وہ بھی امام ہے. اب جملہ میں کہوں آپ کی خدمت میں، رسول اپنی زندگی میں صرف رسول ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول اپنی زندگی میں صرف رسول ہے. علی اپنی زندگی میں صرف امام ہے. پوری کائنات میں اکیلی ہے میری شہزادی جو اپنے وقت میں نبی بھی ہے، امام بھی ہے. اکیلی میری شہزادی. یہ عورتوں کے لیے نبی بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے امام بھی ہے. اور اب بس اب وہ آخری ابھی تک تو یہ میں نے کہا، اب اس کی زبان سے سن لیے جو بغیر وحی الہی بولتا نہیں. اس نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کہا، اس نبی کی لفظیں سنیے. ام ابیہا، اتنا مشہور ہے یہ جملہ نبی کا کہ سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اپنے باپ کی ماں. کس نے کہا یہ؟ بولیے کس نے کہا؟ جھوٹ نہیں کہا رسول اللہ، منبر سے کہہ رہا ہوں. غلط ہے، رسول اللہ نے نہیں کہا. خود خدا کی عظمتوں کی قسم رسول نے نہیں کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں. اب آپ لوگ دیکھیں خاموشی بتا رہی کہ بات حل سے نیچے نہیں جا رہی. ارے بڑے بڑے علماء سے سنتے آئے ہیں، بڑے بڑے مولویوں سے سنتے آئے ہیں. یہ ہم نرالے پیدا ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ رسول نے نہیں کہا. اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے نہیں کہا. یہ منبر رسول کی شبیہ ہے. اس منبر رسول کی عظمت کی قسم رسول اللہ نے نہیں کہا کہ فاطمہ میری ماں. دلیل دوں؟ رسول کے نام سے کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے رسول کی جو سیرت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ سیرت پڑھ لیجئے تب کچھ کہیے رسول کے لیے. کہاں سیرت ہے وہ رسول کی؟ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، یہ وہ بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں. اللہ کہہ رہا اپنی مرضی سے یہ بولتا ہی نہیں، یہ وہ بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں. تو میں ایک جملہ کہوں، میرا نبی جب کچھ کہے تو زبان اس کی ہے، لفظ اللہ کی ہیں. اب اگر نبی نے کہا ام حبیبہ تو نبی نے کہا نہیں ہے، اللہ نے کہلوایا ہے. یہ نبی نے کہا نہیں ہے، اللہ نے کہلوایا ہے. تو اب میں اللہ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، میرے مالک جب بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا تو ماں کیوں کہلوایا؟ ارے اسی نے تو بیٹی بنا کے پیدا کیا ہے. تو جب بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا تو اپنے نبی سے ماں کیوں کہلوایا؟ اور اگر ماں ہی کہلوانا تھا تو بیٹی ہی نہ بنایا ہوتا. ہے نا سوچنے کی بات؟ پیدا کیا بیٹی بنا کے کہلوا رہا ہے ماں. ارے ماں کہلوانا ہے تو ماں ہی بنا کے پیدا کیا ہوتا. اللہ کے اختیار میں تو سب ہے، مگر نہیں، پیدا کیا بیٹی کہلوا رہا ہے ماں. ہم نے کہا مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کی زبان کی نکلی ہوئی لفظیں ہیں جو میرے حکم کے بغیر، میرے بتائے بغیر کچھ کہتا ہی نہیں. تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی لفظوں کو قرآن سمجھو. اور جیسے قرآن بغیر سوچے سمجھے سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی لفظوں کو اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. تو ہم نے سوچا کہ چلیے ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ جس اللہ نے بیٹی بنا کے پیدا کیا تھا اسی اللہ نے کیوں کہلوایا ماں. تو یہ دنیا میں جو ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ نہیں اللہ نے بنایا ہے، ماں کہلوا کے کچھ اور سمجھایا ہے. اب میں نے جو سوچا ہے
میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے جو سوچا وہی صحیح ہے، یہ تو اللہ جانے کہ اس نے کیوں ماں کہلوایا، لیکن میرے دماغ میں جو بات آئی وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اچھی لگے تو میں پہلے ہی آپ سے کہا تھا میرے ہاتھ میں دعا کیجیے گا، اور وہ دعا یاد ہے نا جو میں نے بتائی، وہی دعا کیجیے گا اور کوئی نہیں۔ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، باپ کا نام محمد، اس کا مطلب سیدہ محمد کی ماں ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن سے پوچھا محمد کون ہے؟ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب سیدہ رسول کی ماں ہے، سیدہ رسول کی ماں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کی پوری زندگی صرف رسالت ہو، اس کا مطلب سیدہ رسالت کی ماں۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں سارے قوانین الہیہ جمع ہو جائے اسے رسالت کہتے ہیں، اس کا مطلب سیدہ قوانین الہیہ کی ماں۔ قوانین الہیہ ہی کا ایک نام ہے شریعت، اس کا مطلب سیدہ شریعت کی ماں۔ ہم نے کہا شریعت کو کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے، کہاں شریعت ہی کا نام ہے دین، اس کا مطلب سیدہ دین کی ماں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا دین کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہے، اس کا مطلب سیدہ اسلام کی ماں۔ نہیں، ابھی نہیں، سیدہ ہے اسلام کی ماں۔ اب دنیا میں کوئی عورت اس بات پر نہ اترائے کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں، آئے آئے، کوئی بھی اس بات پر نہ اترائے کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں، یہ ذہن میں رہے میری شہزادی اسلام کی ماں ہے۔ مسلمان کی ماں ہونا اور ہے، اسلام کی ماں ہونا۔ ایک صلوات پر محمد والے میری شہزادی اسلام کی ماں، میں یہی سمجھا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ غلط ہے یا صحیح۔ یہ ام ابیہا جو اللہ نے کہلوایا ہے، دنیا کو بتانا یہ تھا کہ میری اس کنیز خاص کو کوئی عام عورت نہ سمجھنا، یہ اسلام کی ماں ہے۔ بس اب ختم ہو گئی، آپ کی خواہش کا احترام کر کے میں نے اتنا اور بڑھا دیا۔ اب اگر ماں اور اولاد کے رشتے کی نزاکتوں کو آپ سب سمجھتے ہیں تو اب میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کے اپنا خون جگر پلاتی ہے۔ سیدہ کے اسلام کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر اپنا خون قربان کر کے سیدہ نے اسلام کو زندگی دی۔ دنیا کی ہر ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے اور بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی آفت اگر بچے پہ آ رہی ہے، ماں مر جائے گی، بچے پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ سیدہ اسلام کی ماں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے اسلام پر جتنے بھی ظلم ڈھانے چاہے، سیدہ نے اپنے اوپر وہ ظلم لے لیا، اسلام پر کوئی ظلم ہونے نہیں دیا۔ دنیا کی ہر ماں کی گود میں جب بچہ آ جاتا ہے تو دنیا کی ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے اپنے بچے کو بچا کے ماں اسے تھپکیاں دے دے کے بچپنے سے جوانی کی دہلیز تک لا کے کھڑا کر دے۔ سیدہ اسلام کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے ہر ظلم، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے اسلام کو بچا کے میری شہزادی سیدہ نے اسلام کو اللہ کے جوانی کی سرحدوں پر کھڑا کر دیا۔ بس میرے دوست، اب ایک ہی جملہ کہوں گا اپنی منزل پر آنے کے لیے۔ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کو تھپکیاں دے دے کے جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہیں تو اب ہر ماں کی سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے میری اولاد کا گھر بس جائے، میری اولاد کا گھر آباد ہو جائے۔ ہوتی ہے ہر ماں کی یہی تمنا کی نہیں؟ سیدہ اسلام کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے دنیا کی مائیں اپنے بچوں کا گھر آباد کرتی ہیں ویسے ہی سیدہ نے اسلام کا گھر آباد کر دیا۔ اور اب وہ جملہ جس کے بعد میں مسائل پر آ جاؤں، دنیا کی مائیں، جملہ سنو اور اسی جملے پر رو گے تم۔ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کا گھر بساتی ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے،
بڑھتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کا گھر بساتی ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے. سیدہ نے اسلام کا گھر تو بسا دیا مگر ان کا اپنا گھر اجڑ گیا. اسلام کا گھر بسانے میں سیدہ کا پورا گھر لٹ گیا, پورا گھر تباہ ہو گیا. دیکھیں ایک مولا علی اور رسول اللہ کو چھوڑ دیجئے, 14 معصومین میں مولا علی اور رسول اللہ کو چھوڑ دیجئے, اور اب ایک سیدہ کو الگ کر دیئے تو 14 میں سے 3 الگ ہو گئے, کتنے بچے؟ 11 بچے. یہ 11 معصوم میری شہزادی کی اولادیں. 14 معصومین میں 11 معصوم میری شہزادی کی اولادیں ہیں. تاریخ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے, ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیے. فاطمہ کے کسی اولاد کا گھر سلامت رہا؟ کوئی اولاد ہے فاطمہ کی ایسی جو اپنی زندگی جی لی ہو پوری؟ اس دنیا نے کسی کو جینے نہیں دیا. اسلام کا گھر بچانے کے لیے فاطمہ نے اپنی اولادیں قربان کر. یہ تو کربلا کے نام پر ہم سب سے زیادہ اس لیے روتے ہیں کہ فاطمہ کی اولادوں پر ظلم تو سب پر ہوا ہے مگر کربلا میں جیسا ظلم ہوا ویسا کہیں نہیں. یہاں ظلم کی انتہا ہو, بلکہ انتہا سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آپ سنتے رہتے ہیں مگر یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جو کہے جا رہے ہیں ان میں بچے بھی ہیں, ان میں جوان بھی ہیں, ان میں بوڑھے بھی ہیں. اور یہ 3 دن کی پیاس آپ کی محمود پور سرنیا کی پیاس نہیں ہے, یہ کربلا کی پیاس ہے. جب سورج 1.25 نیزے پا گیا, بھیجے کو پکا دینے کی حد تک سورج نچلے اتر آیا تھا. اللہ نے فخر سے کہا تھا ابلیس کے سامنے, میرے بندے کا صبر دے. ابلیس نے کہا اگر تو اپنے بندے کا صبر دکھانا چاہتا ہے تو میری ایک بات مان لے. کہا بتا. کہا 1.25 نیزے پر سورج کر دے, دیکھیں کیسے برداشت کرتا ہے. حسین کے سر پر سورج آ گیا لیکن 1.25 نیزے پر سورج تھا. حسین شکر ادا کر رہے تھے. اللہ نے آواز دی, دیکھا میرے بندے کا صبر. وہ ابلیس جو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا, وہ کہہ رہا تھا اگر تو کہے تو میں تیرے اس بندے کا سجدہ کر لوں. اب ذرا دنیا اگر سوچ سکتی ہو تو سوچ کے مجھے بتائے, ارے کروڑوں میل دور جب سورج ہے, ہم جون کے مہینے میں اگر 10 منٹ بھی دھوپ میں کھڑے رہ جائیں تو زبان سوکھ جاتی ہے. میرے دوستوں, میرا حسین 7 دن کا پیاسا تھا, 1.25 نیزے پر سورج تھا. انصاف سے بتاؤ حسین کی پیاس کہاں پہنچی؟ رو انشاءاللہ بہت رو گے. اب میں حسین پر آ گیا ہوں, حسین ہی کی مصیبت بیان کروں. تم دیہات میں رہتے ہو, تم گاؤں میں رہتے ہو, تمہارے لئے سمجھنا بہت آسان ہوگا. تم نے دیکھا ہوگا پانی برستا ہے بارش کے زمانے میں, تالاب بھر جاتے ہیں, لیکن جب مئی جون کا زمانہ آتا ہے تو تالابوں کا پانی سوکھ جاتا ہے. سوکھتا ہے کہ نہیں سوکھتا؟ اور جب بہت زیادہ تالاب کی مٹی سوکھ جاتی ہے تو تم نے دیکھا ہوگا تالاب کی مٹی جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. یہ پانی کی کمی ہے, یہ پانی کی کمی ہے, گرمی کی شدت ہے جس کی وجہ سے زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے. میرا مولا 7 دن کا پیاسا تھا, اتنی زبان سوکھ گئی, جگہ جگہ سے حسین کی زبان پھٹ گئی. نہیں, صرف زبانی بات نہیں, حقیقت سنو. علی اکبر جب میدان سے لڑ کے ایک مرتبہ واپس آئے بابا کے پاس,
کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دے شاید کچھ سکون مل جائے. سنا ہے نا آپ نے, علی اکبر نے حسین کے منہ میں زبان ڈالی اور فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں. کانٹے نہیں تھے, یہ زبان پھٹی ہوئی تھی. یہ زبان کے پھٹے کنارے تھے جو علی اکبر سے زبان سے ٹکرائے. ارے میرا بابا, جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. آپ یقین جانیے آپ رو رہے ہیں, آپ کی نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں. اسی مجلس میں کہیں ایک بی بی اپنا پہلو پکڑ کے بیٹھی, اے میرے اللہ ان پر اپنا رحم نازل کر, یہ میرے لال کو رو رہے ہیں. ہائے حسین, ہائے حسین. سنیے, آپ نے مولویوں سے ذاکروں سے سنا ہوگا, میں نے کتاب میں پڑھا حسین کے گلے پر شمر کا خنجر 70 مرتبہ چلا. سنا ہے نا آپ نے؟ آپ کے یہاں قربانی کا تہوار ہوتا ہے, قصائی آتا ہے جانور ذبح کرنے, گلا کاٹنے میں کئی مرتبہ سوری چلانا پڑتی ہے. 3-4 مرتبہ چلی, گلا کٹ گیا. دیکھا ہے نا, ہائے ہائے 3-4 مرتبہ میں جانور کا گلا کٹ جاتا ہے. یہ شمر کا خنجر حسین کے گلے پر 70 مرتبہ کیوں چلا معلوم ہے؟ ارے میرا مولا اتنا پیاسا تھا, گلے کی نسیں سوکھ گئی تھی, خنجر چل رہا تھا, دھار کاٹ نہیں پا رہی تھی, اور ایک دکھیا ماں شمر کے خنجر کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے, اے شمر میرا لال بہت پیاسا ہے, ایک گھونٹ پانی پلا دے. سنو میرے دوستو, صرف ایک روایت نہیں ہے کہ 70 مرتبہ خنجر چلا, ایک روایت اور سنو. 70 مرتبہ خنجر چلنے کے بعد بھی حسین کا گلا نہیں کٹا. شمر ملون کا ہاتھ خنجر چلاتے چلاتے درد کرنے لگا, حسین کا گلا نہیں کٹا. اب یہ ملون پریشان ہے, کیا کرے؟ اب برداشت کر سکو تو برداشت کرو. جب ہاتھ اس کا شل ہو گیا اور حسین کا گلا نہیں کاٹ پایا تو اس ملون نے خنجر زمین پر رکھا اور ایک مرتبہ داہنی طرف دور تک دیکھا, پھر بائیں طرف دور تک دیکھا. ایک مرتبہ دور اسے ایک پتھر دکھائی دیا. ہائے ہائے کہاں سے لفظیں لاؤ, پتھر دکھائی دیا. یہ ملون گیا پتھر لے کر آیا اور اس پتھر کو مولا کے گلے کے نیچے رکھا اور اس کے بعد تلوار کھینچی. اب روایت کہتی 12 مرتبہ تلوار سے گلے پہ مارا, حسین کا گلا کٹا, زمین ہلی, آسمان لرزا. الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. فاطمہ کا لال ذبح ہو گیا, کوئی نہ تھا جو حسین کو بچائے. ایک دکھیا ماں, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ. یا ایک بے کس بہن تھی جو دوڑ دوڑ کے آواز دے رہی تھی, ارے کوئی میرے بھائی کو بچا لے, کوئی میرے بھائیا کو بچا لے. مگر کون تھا جو بچاتا؟ بہن روتی رہ گئی, بھائی کا گلا کٹ گیا, دنیا بغیر امام کے ہو گئی, بہن بن بھائی کے ہو گئی, شیعہ بغیر امام کے ہو گئے. واہ حسینہ, واہ حسینہ, واہ حسینہ.